السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے یہ زندگی وہ زندگی۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ انسان کی زندگیاں دو ہیں، ایک یہ جو محض عارضی و فانی ہے، اور دوسری وہ جو بعد الموت شروع ہوگی، جس کا کوئی انجام نہیں ہوگا، اس کی کوئی اینڈ نہیں ہے۔ تمام فلسفوں اور مذہبوں کی بنیاد اس نظریے پر ڈالی گئی ہے کہ حیات میں تسلسل ہے۔ انسان تو پیدا ہوتا ہے لیکن مرتا نہیں۔ جب یہ جسم خاکی بیکار ہو جاتا ہے تو حیات جسم لطیف میں منتقل ہو جاتی ہے اور اعمال کے مطابق مقام حاصل کرتی ہے۔ تسلسل حیات اور مکافات عمل کا عقیدہ انسانی زندگی کا بہت بڑا سہارا ہے۔ ہمیں زندگی میں کتنی ہی دشواریاں، ناکامیاں اور رسوائیاں، اس امید پر ہم گوارا کر لیتے ہیں کہ اگلی زندگی میں اس کی تلافی ہو جائے گی۔ اگر آج اس عقیدے کو ہم کسی طرح ختم کر دیں تو ہر طرف قنوطیت چھا جائے گی۔ شدت اضطراب میں کروڑوں نفوس خودکشی کر لیں گے، بھوکے دولت مندوں کے کپڑے نوچ لیں گے، امن و عالم برہم ہو جائے اور تمام اخلاقی اور روحانی اقتدار کا جنازہ نکل جائے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ دنیا کا فلسفی اعظم یعنی سقراط اونٹ کے بالوں کا کرتا پہنتا، باسی ٹکڑے کھاتا اور ایک ٹوٹے ہوئے مٹکے میں رہتا تھا۔ یہ بھی سنا ہوگا کہ ایک بلند مقصد کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود پڑے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب قبول کی تھی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا خاندان کربلا میں کٹوا دیا، اور یہ بھی کہ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کل کائنات ایک اونٹنی، ایک گھوڑا، کھدر کا ایک جوڑا اور بان کی ایک چارپائی تھی۔ 7 دن بھوکے رہتے، بعثت سے رحلت تک چین کا ایک لمحہ بھی نصیب نہ ہوا۔ رات کو عبادت، دن کو سیاسی اور تبلیغی انتظامی مصروفیات، سال میں 2-3 جنگیں اور اس کی تیاری، اور استثناء اور بے نوائی کا یہ عالم تھا کہ انتقال سے قبل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا: اے عائشہ، میری بالین کے نیچے 2 دینار رکھے ہیں، انہیں اللہ کی راہ میں دے دو، مبادا یہ کہ رب محمد سے بدگماں ہو کر ملے۔ اگر انہیں یقین تھا کہ یہاں اللہ کی راہ میں اٹھائی ہوئی یہ مصیبت وہاں جنت میں بدل جائے گی۔ اسی وجہ سے تمام ارواح نیک لوگوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی سے کم اور آخرت کی زندگی کو دنیاوی زندگی سے بڑھ کر مانا۔ کوئی دانشمند چند روز عیش کے لیے کروڑوں سال کی زندگی کو تباہ کن نہیں کر سکتا، اور دانیان راز فطرت نے ہمیشہ یہی کیا کہ اس زندگی کے مفاد کو مقدم رکھا۔ فلسفے کو چھوڑیے، روح کی بات سنیے۔ روح کی گہرائیوں سے یہ صدا اٹھ رہی ہے کہ میں لازوال ہوں، ابدی سرمدی ہوں، زمان و مکان میں میرا قیام عارضی ہے اور میرا اصل مسکن دنیا اسیر ہے۔ یہ وہ صدا ہے جس کی تائید کروڑوں مساجد میں ہر وقت ہو رہی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جس کی تصدیق 1.25 لاکھ انبیاء نے، جس پر آج کم از کم 2.5 ارب انسان ایمان رکھتے ہیں، انہوں نے کی ہے۔ آگے ہم یہ دیکھیں گے کہ کائنات میں اسیری لہروں کا ایک حیرت انگیز سلسلہ قائم ہے، جس کی وسعت سے ہماری آہیں، دعائیں حضور باری تعالیٰ تک جاتی ہیں، اور وہاں سے قبولیت و سکون لے کر واپس آتی ہیں، کہ جس میں لطیف ہوا میں اڑ سکتا ہے اور ماضی و مستقبل کو برابر دیکھ سکتا ہے، کہ گناہ بے چینی، مفلسی اور بیماری میں تبدیل ہو جاتا ہے، کہ الہامی الفاظ توانائی کی طاقت اور میں جن کی مدد سے امراض کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے۔ جس میں خاکی کی عمر اوسطاً 60-70 برس سے زیادہ نہیں ہوتی، اور جس میں لطیف ابدی و سرمدی ہے۔ دونوں اجسام کے تقاضے الگ الگ ہیں۔ جس میں خاکی کی زندگی غذا سے وابستہ ہے، جبکہ جس میں لطیف کی تسلیم عبادت سے ہے۔ غذا کے بغیر جس میں خاکی مر جاتا ہے، نیکی و اطاعت کے بغیر جس میں لطیف۔ حیرت ہے کہ انسان اس چند سالہ زندگی کی تقاضوں کو تو ہر طریقے سے پورا کرتا ہے، لیکن محنت سے، کہیں لوٹ مار سے، کہیں انصاف بیچ کر، کہیں ایمان دے کر، کہیں داخلی انسان کی خبر تک نہیں پوچھتا۔ اپنے ارد گرد نظر ڈالیے، یہ بازاروں میں چہل قدمی، یہ دفتروں میں ہمہ ہمی، یہ سائیکلوں میں اور موٹر سائیکلوں کی دوڑ بھاگ، کسان کا ہل، مزدور کا کدال، منشی کا قلم،
طالب علم کا قلم، کتاب، یہ سب کیا ہیں؟ جسمانی ضروریات بہم پہنچانے کی وسائل دولت فراہم کرنے کے لیے ہر انسان کا قدم تیزی سے اٹھ رہا ہے۔ عارضی جسم کی عارضی ضروریات کے لیے تو ہم دوڑ دھوپ کرتے ہیں، لیکن جس جسم کی ان گنت صدیوں تک زندہ رہنا ہے اس کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ آخر منصوبہ بندی کی یہ کون سی قسم ہے؟ کیا شب و روز کے 24 گھنٹوں میں سے روح کی نشو و نما کے لیے آپ 1 گھنٹہ بھی نہیں نکال سکتے؟ کیا روح کی زندگی سے آپ کو اتنی چڑ ہے؟ کیا آپ کو جنت کی بہاروں سے اتنی نفرت ہے؟ دینوی منصوبہ بندی کے لیے 2 چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں: صحیح تجویز اور جسمانی صحت۔ تجاویز صحیح یا غلط ہونا تو نتائج کبھی صحیح نہیں نکلتے۔ جسمانی صحت جواب دے جائے تو انسان چارپائی کا بوجھ بن کر رہ جاتا ہے۔ تجاویز عالم بالا سے آتی ہیں اور وہاں 2 قسم کی طاقتیں رہتی ہیں: نیک یعنی ملائکہ اور بد یعنی شیطان۔ یہ دونوں طاقتیں دماغ میں مسلسل تجاویز ڈالتی رہتی ہیں۔ جب کسی انسان کا تعلق ملائکہ سے کٹ جائے تو اس پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور پھر اس کی تجویز کا انجام تباہ کن ہوتا ہے۔ ایسا آدمی ایسی بس پر سوار ہو جاتا ہے جسے آگے جا کر کھڈ میں گرنا ہوتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کو ایسے حوادث سے دوچار نہیں ہونا پڑتا۔ ملائکہ ان کے دماغ میں صحیح تجاویز ڈالتے ہیں۔ ایک جگہ قرآن میں ہے، اس کا ترجمہ میں سناتی ہوں آپ کو: ہم نے انسان کے آگے اور پیچھے محافظ مقرر کر رکھے ہیں جو اسے ہمارا اشارہ پا کر ہر مصیبت سے بچاتے ہیں۔ اب بتائیے کتنی بڑی بات ہے۔ اسماء الہیہ اور آیات میں یہ طاقت موجود ہے کہ گناہ کے اثرات کو زائل کر دے۔ اس لیے اگر کوئی شخص گناہ کی وجہ سے مبتلا مرض ہو تو وہ 3 کام کرے: پہلا تو گناہ سے توبہ کرے، دوسرا عبادت و تلاوت کرے، تیسرا زبان، قلم، ہاتھ اور مال سے انسانی خدمت کرے۔ انشاءاللہ مرض لازماً دور ہو جائے گا۔ دکھ اسی وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ گناہ باقی رہے۔ گناہ چھوڑتے ہی دکھ درد دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ دکھ کا سبب ہی باقی نہیں رہتا۔ کائنات پر ذرا نظر ڈالیے، آپ کو ہر چیز پیکر تسلیم نظر آئے گی۔ کروڑوں آفتاب، ماہتاب نہایت باقاعدگی سے ان راہوں پر چل رہے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے تجویز کی ہے۔ پھولوں کے قافلے معین وقت پر آ رہے ہیں، نحل عضل سے شہد بنا رہی ہے اور پانی ابتدا سے نشیب کی طرف جا رہا ہے۔ کائنات کا یہ حسن تسلیم کے دم سے قائم ہے۔ اگر آج یہ سیارے باغی ہو جائیں تو فضاؤں میں آگ بھڑک اٹھے اور کوئی چیز باقی نہ رہے۔ الہامی صاحب سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ مندرجہ ذیل اشکال میں نمودار ہوتا ہے۔ نمبر 1، مرض، غم یعنی بے چینی اور حوادث، افلاس، ناکامی، ذلت اور رسوائی، بے رونق اور بگڑا ہوا چہرہ، نفرت انگیز پرسنالٹی، ملائکہ کی امداد سے محرومی اور بالآخر جہنم۔ اچھا، نیکی مندرجہ ذیل صورتحال اختیار کرتی ہے: اطمینان قلب، صحت، فراغی رزق، ہر اقدام میں کامیابی، معاشرے میں سچی عزت، احباب اور اقارب سے پیار، ملائکہ کی امداد، دلکش اور دل نواز شخصیت، ہر جائز دعا کا قبول ہونا، اور موت کے بعد انبیاء، اولیاء اور فلاسفہ اور حکماء کی رفاقت۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ آپ نے کیا لینا ہے اور کدھر جانا ہے۔ شکریہ، آپ کا سننے کا بہت بہت شکریہ۔